آئی اور اس کے بعد امریکہ سے ہارپون میزائل اور ساتھ ساتھ ٹارپیڈوز کی جو ڈیل ہو رہی ہے، دنیا کورونا کے چکر میں ہے، بھارت کے عزائم کچھ اور نظر آ رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، LOC کی صورتحال بھی اگر آپ دیکھیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ وزارت خارجہ بھی کہہ رہی ہے خطے کے عدم توازن کی بات کی جا رہی ہے، اسلحے کی ڈیل جو ہے پاکستان کے اوپر اثر انداز ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے عزائم ابھی بھی وہی ہیں اور بھارت کورونا کی آڑ میں بہت کچھ پلان کر رہا ہے؟ دیکھیں عاصم صاحب، پچھلے 10 سال سے تقریباً بھارت $100 ارب جو ہے نا وہ اسلحے کی بائنگ پہ لگا چکا ہے، صرف اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنے کے لیے. یہ جو آپ ٹارپیڈوز کی ڈیل کر رہے ہیں، یہ $155 ملین کی ڈیل ہے جو اگلے دن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی کہا ہے. دیکھیں اس وقت دنیا غیر روایتی سیکیورٹی پہ پیسہ خرچ رہی ہے. مجھے یاد آتا ہے پرائم منسٹر مودی کی وہ اسٹیٹمنٹ جب وہ کہتے تھے کہ آئے پاکستان اور بھارت جنگ غربت کے خلاف لڑیں. بھائی اس وقت تو جنگ لڑنے کا موقع ہے بیماری کے خلاف، تو آپ یہاں پہ $155 ملین جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں اور ویپن لے رہے ہیں، جبکہ آپ کو تو ورلڈ بینک $100 ارب دے رہا ہے ہیلتھ ایمرجنسی کے لیے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی بھارت کی پرائرٹیز ایک طرف اسلحہ خریدنے سے ہیں اور دوسری سے گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے پیسہ لے رہے ہیں کہ تاکہ وہ اپنا اسلحہ خرید سکیں. یہ کس قسم کی انڈیا کی پرائرٹیز ہیں؟ اور جو آپ نے دیکھا کہ بھارت کے اندر کیا ہوا، دیکھیں بھارت ایک بہت بڑا خطرہ پاکستان کے لیے اب ہو گیا. اچھا ہوا ہم نے بھارت کے وہ بارڈر بند کر دیے ہیں، ورنہ یہاں پہ ذرا سی ہم نے کشمیر کی بات کی تو انڈین آرمی چیف اور 15 کور کے چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل صاحبہ، انہوں نے بولنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے صرف یہی کہا نا کہ جس طرح ہیلتھ کوریج آپ دلی میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آپ پراپر سے نہیں دے سکے اور اتنے زیادہ مریض آ گئے، آپ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو پہلے آپ نے کرفیو میں بند کیا تو خدا را اب نہ ان کو کرفیو میں بند کیجیے گا. پاکستان اس سے پہلے کہ ہم دنیا تک یہ پیغام پہنچتی کہ کشمیریوں کا اور پاکستان کا یہ پیغام جاتا کہ ان کو ہیلتھ کوریج نہیں مل رہی، کورونا کے ٹیسٹ پراپر نہیں ہو رہے، سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی، لوگوں کو گھروں میں قید کر دی ہے، ہیلتھ وہ یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ ایمبولینس سے بلا سکتے ہیں. صرف اتنا کہنا تھا کہ انڈیا نے اس کو بھی LOC کے اوپر لنک کر دیا. تو جب بھی آپ دیکھیں پاکستان کشمیر کی بات کرے گا LOC کے اوپر جو وائلیشن شروع ہو جائے گی. ابھی اپریل آیا آصم رضا صاحب اور تقریباً 800 850 وائلیشن صرف اس 4 مہینوں میں ہو چکی ہیں، جبکہ پچھلے سال 3000 سے زیادہ وائلیشن ہے، جبکہ 2014 سے جب سے مودی صاحب آئے ہیں وائلیشن جو ہیں وہ ہر سال بڑھ رہی ہیں. تو یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانے سے کام نہیں بنے گا. میرا خیال ہے بھارت کے اندر عوام کو بھی اویئر کرنے کا وقت آ گیا ہے، بہت ہو گیا. بھارت کے عوام نے غلط فیصلہ کر لیا، 2019 کے الیکشن میں ان کو نظر آ رہا ہے غلط فیصلہ ہو گیا، اور جو انہوں نے 35A اور 370 کو ریووک کر لی اور ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کشمیریوں جو کشمیر کے اندر رہے گا تھوڑی دیر کے لیے 15 سال کے لیے جو پڑے گا ہم اس کو یہاں پہ ڈومیسائل دے دیں گے. دیکھیں ایک وقت تھا، بڑی اہم بات بتانے لگوں، ایک وقت تھا انڈیا اور امریکہ دنیا کہتی تھی جی کہ پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندوں کے ہاتھ میں نیوکلیر کا بٹن آ جائے گا. آج آصم رضا صاحب پاکستان کے اندر جمہوریت ہے، یہاں پہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، اور اس وقت انڈیا کے اندر دائیں بازو کے ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھ میں نیوکلیر بم آ چکا ہے. جو الیکٹڈ ہے آصم رضا صاحب، الیکٹڈ لوگوں کے پاس الیکٹڈ ہندو انتہا پسند، کہ جب یہ ہندو انتہا پسند جو ہے وہ اسلحہ چلائیں گے اور ویپن بھی خریدیں گے اور نیوکلیر ویپن ان کے ہاتھ میں جائے گا اور کہے گا کہ تم جو ہے وہ RSS کے ممبر ہو. اس وقت RSS اور انڈین آرمی کا گٹھ جوڑ ہے. یہ وہ صرف پاکستان پروپیگنڈا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے ہمارا دشمن ہے، ہمارا کام ہے ان کے بارے میں بات کرنا، لیکن ایکچوئل ریالٹی سمجھنے کی ضرورت ہے. RSS اور انڈین آرمی جو ہے ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اور اس گٹھ جوڑ کی وجہ سے پاکستان اور اس خطے کو نقصان ہوگا. ہم سمجھتے تھے سارک کا اجلاس بلا کے مودی صاحب بڑے سیریس ہوں گے، شاید کوئی واقعی سارک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے. وہ سارک کا اجلاس تو وہیں کا وہیں رہ گیا. اس کا تھوڑا سا موازنہ کرتے ہوئے بھارت ایک زبان سمجھتا ہے، ہمیں وہی زبان بولنی پڑے گی، اس کے بغیر یہ امن کی خواہش کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن بھارت اس کو ہمیشہ کمزوری سمجھتا ہے. یہ بڑی اچھی باتیں ہوئی اس سے پہلے جو کہ انہوں نے نیریٹو کی بات کی کہ فنڈامنٹلسٹ ہندو، بنیاد پرست ہندوؤں کے ہاتھ میں نیوکلیر جا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک ریڈیو انٹرویو تھا میرے خیال میں اوباما کا الیکشنز کے دوران، جس میں پاکستان کے بارے میں یہی باتیں کہی جا رہی تھی کہ یہ نیوکلیر بم ان کے ہاتھوں میں چلا گیا تو آپ کیا کریں گے. تو اس نے کہا میں ابھی بتانا نہیں چاہوں گا لیکن میں ہندوستان کو استعمال کروں گا. یعنی تو ان کا نیریٹو جو ہے وہ اپنا نیریٹو جو بیچ رہے تھے وہ نیریٹو وہاں پہ خریدا جا رہا تھا. دوسرا، امریکہ کے قریب آنے کے لیے یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ اتنی بڑی ڈیفینس ڈیل ہوئی ہے، اوباما اس کو دیکھ لیں آپ ٹرمپ کو کہ یہ جہاں بھی جا رہا ہے یہ
یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری دوستی ان سے کتنی ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ شخص اچھا ہے کیونکہ اس نے 450 بلین کا معاہدہ کیا ہے, یہ شخص اچھا ہے کیونکہ اس نے ہمارے سے اتنے ویپن لینے ہیں, یہ شخص اس لیے اچھا ہے کہ اس نے ہمارے سے اتنے جہاز لینے. تو وہ تو بیچنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے, اور جو اس سے خریدے گا وہ ان کے قریب ہے, اور جو نہیں خریدے گا وہ قریب نہیں ہے. اور بلینز آف ڈالر جو ہے وہ خرید سکتے ہیں, وہ پیسہ بھی ان کو دے رہے ہیں اور مار بھی کھا رہے ہیں دوسری طرف. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے فورن آفس میں جو ابھی بڑی اچھی بات کی کہ دی کارنر اسٹون آف آر فورن پالیسی از کشمیر, تو ہمیں اس پہ فوکس رکھنا چاہیے, اس کو ٹاپ پرائرٹی رکھنی چاہیے. ہم نے جب بھی ہندوستان سے بات کی ہے, بات شروع ہوتے ہی کشمیر اگر ہمارا پرائرٹی نمبر 1 تھا نا تو وہ نیچے لے گئے ہم اس کو. کیا اس پہ In the early stages, for me, it's always just about looking for a way in. We sort of need to explore the fundamentals. Start with what's in front of you. Then you can begin to colour it in and make the detail a little more curious. You're always looking, hoping, striving to find more. ہم بعد میں بات کر لیں گے, پہلے بس چلا لیں, پہلے ان کو استقبال کر لیں, اور پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پریشر ڈالا تھا جب واجپئی آئے تھے لاہور میں کہ کشمیر کا لفظ جو ہے وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر نہیں ڈالا جا رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر آرمی چیف نے کس طرح سے جو بھی بات ہوئی, میرے خیال میں سب کو اعلان ہے کہ کس طرح سے وہ ڈالا گیا نہیں ڈالا گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک چیز پہ فوکس رکھیں, لیکن ساری دنیا اس کو اگنور کر رہی تھی, اور اب ساری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی ہے, ساری دنیا میں کرفیو لگ گیا ہے, آٹومیٹک کرفیو لگ گیا ہے. تو اب لازمی بات ہے کہ ان کی توجہ ساری فوکس جو ہے وہ انٹرنل اپنے معاملات کے اوپر آ گئی ہے, اور اسی لیے ہندوستان جو ہے زیادہ اگریسو ہو رہا ہے کشمیر کی طرف. لیکن وہاں پر اجازت صاحب اس میں ایک چیز کی سملیرٹی کو ہم بھول نہیں سکتے کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے فلسطین کے ساتھ وہی فٹ پرنٹ ہمیں کشمیر میں نظر آ رہے ہیں, اور دنیا اس چیز سے آگاہ بھی ہے. لیکن اس کنٹری کو یا اسرائیل کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. پلوامہ جو ایپیسوڈ تھا اس کے اندر بھی ایک تیسرے ملک کے کردار کی بات کی وزیر اعظم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس. ہم کھل کے کیوں نہیں بات کرتے؟ کیا مائک پومپیو کا پریشر ہے, کیا سعودیز کا پریشر ہے, کس کا پریشر ہے؟ یہی باتیں ازیوم کی جاتی ہیں کہ اس کے بارے میں نام تو نہیں لیا گیا, ذکر کر دیا گیا. بات بالکل یہی ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے کشمیر کے اندر ایڈوائزرز کون ہیں, مطلب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو میں نہیں کر رہا آپ کے ساتھ, یہ تو اوپن ہے کہ اسرائیلی ایڈوائزرز جو اسپیشل فورسز کے ہیں وہاں جا کر ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپرائزنگ کو کیسے دبایا BSF کی ٹریننگ اسپیشل انہوں نے کی, وہاں پہ کیا تھا, یہ آپ بھی یہی کریں وہاں پہ. یہ مطلب ہے ہی, مطلب یہ دے آر پارٹ آف, اینڈ آلسو ان افغانستان دے ور پارٹ آف CIA اور موساد, اور یہ مطلب دوسرے جو رو ہے یہ مل کر ساری پالیسیز وہاں پہ بنا رہے تھے جب پاکستان کو وہاں بھی پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ ساری پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی تھی اس کے تانے بانے بھی وہیں سے ہل رہے تھے. تو ہمیں یہ باتیں جو ہے ان کو واضح کرنا چاہیے. اب دیکھیں ریجنل ہمارے جو بیسیکلی دوست ہیں ان کی پرائرٹیز بھی چینج ہوتی جا رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کسی کو اپنی اپنی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں ایویم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. خطے میں عدم توازن کی بھی بات کی جا رہی ہے, کشمیر کے اندر معاملات کی بھی بات کی جا رہی ہے. جس پہلو کی طرف میں نے اشارہ کیا, اگر آپ پلوامہ ایپیسوڈ کو دیکھ لیں, بالا کوٹ جو سٹرائک کی گئی پاکستان نے جس پہ اپنا رسپانس بھی دیا اور بڑا سرپرائز دیا, اسرائیل کا نام آتا رہا, ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی جاتی رہی. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, بھارت کس کی شے کے اوپر یہ تمام کام کر رہا ہے جو پاکستان کے ساتھ جارحیت کی بات کر رہا ہے, اور یہ کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں؟ دیکھیے جی, ان کے اسرائیل کے ساتھ ایک بڑی عرصے سے ان کے ڈیفینس اور دوسرے ایریاز میں کوآپریشن چل رہی ہے. لیکن ان کی ڈیفینس کوآپریشن کے ساتھ ساتھ جب اٹیک کی بات کی جاتی ہے, جنگ کی بات کی جاتی ہے, ان کے فارمیشن کمانڈر ان کے آرمی چیف کے ساتھ ادھر موجود ہوتے ہیں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں. جب ہم نے اسٹرائک کی, جو کہ پاکستان کے اوپر اسٹرائک کرنے کی بات کرتے ہیں, بنگلور کی جو ان کی شو تھا یا ایکسرسائز تھی, اس کے اندر وہ سارا کچھ جو ڈرامہ کیا گیا وہ رچایا اس کے لیے گیا تھا. لیکن میرا خیال ہے دیکھیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ نے اسرائیلی فٹ پرنٹ کی بات کی,